پڑھایا اور اس امید کے ساتھ پڑھایا کہ یہ جو بچے قرآن شریف کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو اسلام کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یقیناً ان کو پڑھایا ہے انہوں نے اس امید کے ساتھ کہ اگر اس میں سے ایک بھی بچہ کامیاب ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز آخرت میں ان کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ عزیزان محترم، اس کے بعد قابل مبارکباد ہے اور تمام اراکین، بالخصوص ہمارے حفیظ اللہ بھائی جن کی محنت اور لگن سے آپ حضرات نے اس منظر کو دیکھا۔ کچھ وقت کے لیے حاضر آیا ہوں، ہمارے بعد قائد اعظم حضرت علامہ مولانا مفتی بدر الدین صاحب قبلہ کی تقریر ہونی ہے، جن کو آپ بارہا سماعت کرتے ہیں، بہت ہی پرمغز خطاب ہوتا ہے۔ آئیے ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ بے شک اے محبوب فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً جاننے والوں کا مرتبہ بلند ہوگا۔ آج یہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آج یہ بچے پڑھ رہے ہیں، اس دور میں پڑھ رہے ہیں جبکہ مدارس کے طرف کوئی نظر کرنے والا نہیں ہے۔ ہر وہ آدمی اس بات سے خوف زدہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اگر مدرسے میں پڑھائیں گے تو کہیں نہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارا بچہ معاشی اعتبار سے پریشان حال ہوگا۔ ایسے دور میں اگر کنپھروا والے اتنے سارے بچوں کو مدرسے میں بھیج رہے ہیں تو یقیناً پورا کنپھروا قابل مبارکباد ہے، قابل مبارکباد کے لائق ہے۔ اور یقین مانیے کہ جب تک اس جہاں میں، جب تک کنپھروا میں اسلام کی تعلیم ہوتی رہے گی، قرآن کی تعلیم ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ العزیز ان بچوں کا مستقبل بھی روشن ہوگا، اور جو یہاں کے رہنے والے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا، اور جو یہاں سے چلے گئے ہیں، جو ہم میں سے کوچ کر گئے ہیں، ان کے لیے سامان بخشش بھی تیار ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ اس طور سے کہ ایک بار کا واقعہ ہے، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے، ایک قبرستان سے گزر ہوتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، وہی قبر ہے جس میں جاتے وقت عذاب ہو رہا تھا، جب واپس لوٹتے ہیں تو وہی قبر ہے، اس میں وہ قبر نور میں، اس میں نور پھوٹ رہا ہے، نور اس سے نکل رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس منظر کو دیکھا تو پریشان حال ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا، اے اللہ یہ معاملہ کیا ہے، معمہ کیا ہے، المیہ کیا ہے؟ ابھی میں جا رہا تھا تو اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا، آ رہا ہوں تو اس قبر میں نور ہی نور ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ آدمی جب انتقال کیا تھا اس کی بیوی حاملہ تھی، حامل پیٹ سے تھی، جب اس کو ولادت ہو جاتی ہے، اس کے ولادت ہونے کے بعد جب اس کی ماں اس بچے کو لے کر مکتب میں جاتی ہے اور مولانا صاحب سے کہتی ہے میرا بچہ پڑھنے کے لائق ہو گیا ہے، آپ اس کو بسم اللہ خانی کرا دیجئے۔ جب مولانا صاحب نے بسم اللہ خانی شروع کرایا، جب وہ بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں جوش آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ جس کا بیٹا مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہو میں اسے عذاب قبر دوں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب تک یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد ہوتا رہے گا تو جن کے بچے ہوں گے ان کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ عزیزان محترم، بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ آقا دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم پر بہت زور دیا ہے، بہت زور دیا ہے۔ آپ نے بارہا ایک واقعہ سنا ہوگا، جنگ بدر کا واقعہ، جنگ بدر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔
جنگ بدر میں جب جنگ ہوتی ہے کفار و مشرکین سے تو وہاں پر جو قیدی مسلمانوں کو فتح مل جاتی ہے. آپ سوچئے وہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور مشرکین کی تعداد زیادہ ہے. اس کے بعد بھی فتح و کامرانی کس کے ہاتھ ہے؟ مسلمانوں کے ہاتھ ہے. کیوں ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ مٹھی بھر مسلمان اور 1000 سے زیادہ لوگ کفار و مشرکین، ان پر یہ لوگ غالب آ گئے. کیوں غالب آ گئے؟ اس لیے غالب آ گئے کیونکہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن کو تھام رکھا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب دانائے غیور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے لوگ تھے. اس سے یہ پتا چلا کہ جو لوگ آقائے دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا فتح و کامرانی اس کے قدم چومتے ہوئے نظر آئے گی. جنگ بدر کا واقعہ ہو جاتا ہے، مسلمانوں کو فتح و کامرانی نصیب ہو جاتی ہے، مسلمان فتح و کامرا ہو جاتا ہے، کامیاب ہو کر واپس لوٹتا ہے، کفار و مشرکین پر غلبہ ہوتا ہے. وہاں پر جو کفار و مشرکین بچے ہوئے لوگ تھے ان کو مسلمانوں نے صحابہ کرام نے قید کر لیا. قید کر کے لاتے ہیں. آقائے دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے ہیں. آپ سوچئے حکیم الامت ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں، لیکن مشورہ کر رہے ہیں. وہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی فیصلہ کرے، اجتماعی کوئی فیصلہ کرے تو آپس میں مشورہ کر لیا کرے. مشورہ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم صحیح نتیجے پر پہنچ جائیں گے جو اور اس سے جو رزلٹ آئے گا وہ یقیناً مثبت رزلٹ آئے گا، یقیناً اس سے مثبت رزلٹ آئے گا. آج یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں یقیناً یہ ساری باتیں اس بات پر شاہد ہے کہ یقیناً گاؤں والوں کی بڑی محنت ہوگی اور ہر ایک دامے دن میں قدمے ہر اعتبار سے لوگوں نے کوشش کی ہوگی، محنت کی ہوگی، تب جا کر آج آپ لوگوں کے سامنے یہ رزلٹ آپ لوگوں نے دیکھا. ہمیں یہ درس ملا ہے. کہاں سے ملا ہے درس؟ آقائے دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے. تو بعض صحابہ کرام نے کہا، ان میں سے خاص کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ سخت مزاج نرمی، اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور عمر فاروق موجود ہو تو مجال ہے کہ برداشت کر لے، مجال ہے کہ برداشت کر لے. حضرت عمر فاروق نے کہا ان سب کو قتل کر دیا جائے. کسی نے اور کچھ کہا، کسی نے اور کچھ کہا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکیمانہ نگاہ دیکھ رہی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے. آقائے دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ان سب سے فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے، ان سب سے فدیہ لیا جائے اور کیا کر دیا جائے؟ رہا کر دیا جائے. اب جب آقائے دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو بھلا کوئی کیسے ان کے حکم عدولی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جتنے قیدی تھے ان میں سے جو لوگ صاحب استطاعت تھے سب کے سب اپنا جزیہ ادا کرتے اور رہائی حاصل کر لیتے. لیکن اس میں سے ان قیدیوں میں سے بعض ایسے لوگ تھے جو وہ جزیہ نہیں ادا کر سکتے تھے. تو ان کے تعلق سے فیصلہ کیا گیا کہ ان سب کے لیے حکم یہ ہے کہ مدینہ شریف میں جو بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے لوگ، وہ سارے کے سارے قیدی ان سب کو تعلیم دیں گے، وہی ان کا جزیہ، وہی ان کا جزیہ ہوگا. اس سے یہ بات پتا چلے کہ آقائے دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اول وقت میں بھی ہمیں یہ حکم دیا تھا، اول وقت میں بھی لوگوں کو اس طرف رہنمائی کی تھی کہ تعلیم پر ہمیشہ ہمیشہ زور دیا جانا چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ زور دیا جانا چاہیے. اور دوسری بات یہ اس میں حکمت یہ تھی کہ اس زمانے میں جو علم تھا چند لوگوں کے پاس تھا اور وہ کسی دوسرے کو نہیں سکھاتے.
وہ کسی دوسرے کو نہیں سکھاتے تھے. جو سرداران قریش تھے یا جو دوسرے سرداران تھے ان کے پاس جو علم تھا وہ دوسروں تک نہیں پہنچاتے تھے. اب جب ان کا یہ اپنے باپ کی جاگیر سمجھ رہے تھے، اپنے باپ کی جاگیر سمجھ رہے تھے. اب اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھ رہا ہو اور اس سے اس کی سب سے قیمتی چیز لی جائے تو آپ سوچئے اس کو کتنی تکلیف ہوگی. آقائے دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ کیا کہ مدینہ شریف میں جو لوگ ہیں ان کو تعلیم دو، تو ان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز تھی گویا کہ آقائے دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس چیز کو لے رہے ہیں. اس چیز پر زور دیا ہے آقائے دو جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یاد رکھیے کہ جب آپ کے بچے تعلیم یافتہ ہوں گے تو آپ کے کام آئیں گے، آپ کے کام آئیں گے. جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے کم سے کم آپ کی قبر پر جا کر کوئی فاتحہ پڑھنے والا تو ہوگا. جب ضرورت پڑے گی تو آپ کی قبر پر جائے گا اور فاتحہ خوانی کرے گا، قرآن شریف کی چند آیتیں پڑھ کر آپ کو بخش دے گا. لیکن حال یہ ہے کہ ہمارا یہ معاشرہ جو ہے کانوینٹ کی طرف تو بچوں کو بھیج رہا ہے، دینی تعلیم کی طرف لیکن رغبت نہیں ہے. عصری تعلیم کی طرف تو توجہ ہے لیکن دینی تعلیم کی طرف توجہ نہیں ہے. برادران ملت اسلامیہ ان کی سوچ یہ ہے کہ اگر دینی تعلیم حاصل کرے گا تو ہمارا بچہ زیادہ پیسہ نہیں کمائے گا، نادار ہوگا، غریب ہوگا. تو میں آپ کو بتاؤں حدیث شریف میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے ہی اس کی تقدیر کو لکھ دیا جاتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے پہلے وہ 40 دن نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، اس کے بعد 40 دن کے بعد وہ خون کی شکل میں وہ بدل جاتا ہے، اس کے 40 دن کے بعد وہ گوشت کے ٹکڑے میں بدل جاتا ہے. کتنا دن ہو گیا؟ 4 × 12 120 دن، 4 مہینہ گویا 4 مہینہ. اب جب وہ گوشت کی شکل میں ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس بچے کے اندر روح پھونکنے سے پہلے یہ حکم ہوتا ہے کہ بچے کے تقدیر کو لکھ دیا جائے کہ بچہ سقی ہوگا یا بدبخت ہوگا، سقی ہوگا یا بدبخت ہوگا، کتنے دنوں تک دنیا میں رہے گا، کب اس کا انتقال ہوگا، اس کے قسمت میں کتنا رزق ہے، یہ اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کا فیصلہ پہلے سے کر دیا ہے کہ وہ کتنا رزق پائے گا تو ہم اور